شیطان انسان کو مختلف طریقوں سے مارنے کی کوشش کرتا ہے. کبھی اس میں تکبر پیدا کرے گا، کبھی عجب پیدا کرے گا، کبھی ریا پیدا کرے گا، کبھی غصہ پیدا کرے گا، کبھی شہوت پیدا کرے گا، کبھی دنیا کی محبت پیدا کرے گا. دینداروں کو کیسے دھوکہ دیتا ہے؟ دینداروں کو اس طرح دھوکہ نہیں دیتا جس طرح دنیا داروں کو دیتا ہے. ان چیزوں میں نہیں الجھاتا. شیطان نیک لوگوں کو، دینداروں کو ان کی نیکیوں میں الجھاتا ہے، ان کو ان کی عبادت میں الجھاتا ہے. ان کو اس بات میں الجھا دیتا ہے کہ دیکھو آج تو تم نے بڑا لمبا قیام کر لیا ہے، بہت عبادت کر لی، اب آرام کر لو. بہت تلاوت ہو گئی ہے، اب تو تم نے بہت ثواب کما لیا، تھوڑے سے گپے مار لیں، باتیں کر لیں. چلو بہت زیادہ نفل پڑھ لی، سارے گناہ معاف ہو گئے، اب جو چاہیں کرتے رہیں. شیطان اس طرح ان کو الجھاتا ہے، آزماتا ہے، اور اپنی ہی عبادت کے زوم کے اندر انسان ناکارہ ہو جاتا ہے، عبادت ضائع ہو جاتی ہیں. اس کی بہت بڑی مثال حضور شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی کی ہے کہ آپ کو شیطان نے دھوکے کی کوشش کی اور کہا آپ نے اتنی عبادت کی ہے، راتوں کے قیام، پوری رات، دن کے روزے، 25 سال آپ نے کمر نہیں ٹکا، عبادت میں لگا دیے ہیں، آپ سے اللہ راضی ہو گیا ہے، آپ پر نماز معاف ہو گئی ہے. تو آپ نے فوراً خیال کیا کہ میری عبادت کیا ہے، کئی گنا زیادہ تو نبی پاک نے عبادت فرمائی ہے. پوری رات قیام فرماتے، پیر سوج جاتے، ورم آ جاتا، پیر سوج جاتے، ان پہ ورم آ جاتا. اللہ کے نبی پھر بھی نہیں بیٹھتے، قیام فرماتے، روتے، قیام فرماتے، یہاں تک کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اللہ نے کہا حضور اپنے نبی کو فرمایا، اے پیارے نبی آپ اتنا قیام کرتے ہیں، ورم آ جاتا ہے، پوری رات کم کر لیں، اللہ کی راہ میں آدھا قیام کریں، کچھ دیر آرام کریں. نبی علیہ السلام نے اتنا قیام کیا. غوث پاک نے فرمایا جب ان کی معافی نہیں ہے نمازوں کی تو میری کیسے معافی ہو سکتی ہے؟ یقیناً شیطان ہے، مجھے دھوکہ دینے آیا ہے. لاہور پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا.